الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقال تعالی فی موضع آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ناظرین کرام، محترم سامعین حضرات، اخوانیت کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے۔ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر ساری چیزیں واضح ہیں، کسی شعبے کو تسنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہم کس کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں، کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اس چیز کو بھی قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ایک مومن جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اسلام کے صحیح طریقے پہ چلنے والا ہے، یقیناً وہ اپنا اسوہ اور نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے گا، آپ کی زندگی کو بنائے گا، آپ کی سنتوں کو بنائے گا۔ آپ کے صحابہ اس کے آئیڈیل ہوں گے، رہنما ہوں گے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر وہ اپنے لیے قابل عمل نمونے تلاش کرے گا۔ لیکن اخوانیت کے جو رہنما ہیں، اس کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے اپنا آئیڈیل کسے بنا رکھا ہے؟ اس تعلق سے میری بات چل رہی تھی جمال الدین افغانی کے بارے میں، کہ اس جماعت کے جو بانی ہیں، اس کے جو مؤسس ہیں حسن بنا، ان کی نظر میں یہ ایک آئیڈیل شخصیت تھے، جمال الدین افغانی۔ ان کے افکار کے بارے میں، ان کی سوچ اور فکر کے بارے میں اس سے پہلے بات آئی، یہاں تک کہ ان کے مذہب اور عقیدے پر بات چلی تھی، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ موصوف کا مذہب جو ہے وہ شیعہ ہے، رافضیت ہے، اور انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی جو ایک کافر اور ملحد اور مستشرق جو کہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، اور انہوں نے ایک بار پیشے پہ، صنعت و حرفت پہ برجستہ تقریر شروع کی، تو اس میں یہ بھی کہہ گئے کہ نبوت بھی اسی طرح سے ایک پیشہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں مستشرق جو ملحد ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، جن کے نزدیک الہام، وحی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ریاض، اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ آپ دیکھیں گے، ایسے ہی عربوں میں بھی اسلام کے دعوے دار بھی بہت سے مفکرین اپنے آپ کو کہنے والے گزرے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے عبقریت عمر، عبقریت ابی بکر، عبقریت محمد یا حیات محمد، اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ اس کے اندر دراصل یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، عبقریہ معنی ہوتا کہ عبقریت، عبقریت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دیتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے، اپنے انٹلیکچل فکر کے بلبوتے وہ بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔
غور و فکر اور سوچ کے ذریعے سے، یعنی گویا کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ بہت پاورفل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ثابت کیے ہیں عبقریت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عبقریت تھی، کوئی مطلب طاقت تھی پاورفل ان کے دماغ کے اندر، ان کے دل کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مافوق الفطرت کسی چیز کی ضرورت انہیں نہیں پڑی تھی، کسی الہامی چیز کی، کسی الہی چیز کی ربانی کوئی کاریگری اس میں نہیں ہے۔ اس سے طبع لفظوں میں الہام اور وحی کا انکار ہے۔ اب ایسی صورت میں، اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، تو اس کو یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں گے کہ وہ اعلیٰ معیار پہ تھے، بہت فصیح اللسان تھے، ان کی طرح سے کوئی بولنے والا نہیں عربوں میں گزرا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن اسی طرح سے آیا کہ اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو مصنف ہے، اس کا جو کہنے والا ہے، اس کا جو لکھانے والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ معیار پہ تھا، وہ عبقریت میں سب سے اعلیٰ معیار پہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک طرف تعریف کرتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے، لیکن دوسری طرف وہ وحی اور نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت چاہتا دیتا ہے، رسالت جس کو چاہتا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے وحی اور الہام کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، انسان اپنی محنت اور مشقت سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا مذہب جو تھا وہ شیعہ اور رافضی مذہب تھا، جو ڈھکا چھپا نہیں رہے، سب جانتے تھے۔ چنانچہ جمال الدین افغانی کے خالہ زاد بھائی تھے مرزا لطف اللہ خان، انہوں نے اپنی کتاب جمال الدین اسدہ بازی صفحہ نمبر 34 کے اندر لکھا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے سامنے، سلطان عبد الحمید ثانی، جس کو کمالیوں نے پکڑ کے قید کر دیا تھا اور اس کے بعد خود قبضہ کر لیا حکومت پہ، 1909 کے اندر ان کو ہٹا دیا زبردستی اور خود قبضہ کر لیا کمالیوں نے، اور اس کے بعد 1923 کے اندر جو خلافت کسی طرح سے قائم تھی ختم کر دیا، اس کے ملغا ہونے کا اعلان کر دیا۔ کمالیوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس جماعت کا تعلق ان کمالیوں سے بھی ہے۔ اس جماعت کے اندر بہت سارے رہنما اس وقت جو سرگرم تھے، ایکٹیو تھے، وہ لوگ انہی کمالیوں سے ملے ہوئے تھے ترکی کے اندر۔ تو سلطان عبد الحمید کے سامنے جمال الدین افغانی کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب مظفر الدین شاہ نے ایرانی سفیر علاء الملک کے دستاویز کو پڑھ کر سنایا، وہ دستاویز جسے ترکی حکومت کی طرف بھیجا گیا تھا، جس میں دو ٹوک دلیلوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ جمال الدین ایرانی شیعہ ہیں، افغانی لباس اور سنی مسلک کے نام پر اپنا عقیدہ و مسلک چھپا کے رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ فوزی غزال نے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، یہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ ہم موصوف کی پوری تعلیم پر ایک دائرانہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری تعلیم شیعی تھی، تشیع پر مبنی تھی۔ آپ جتنے بھی مدرسوں میں اور جتنے بھی شیوخ سے تعلیم حاصل کی ہے وہ سب خالص شیعہ تھے۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک ایرانی شہر قزوین میں حاصل کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی شہر میں ایک بار موصوف کو شاہ ناصر الدین کے قاتل بابی کے ساتھ جیل میں جانا پڑا تھا، کیونکہ وہیں پر رہتے تھے، سیوں کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں کو جب پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، گرچہ یہ ملوث نہیں تھے۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر تہران چلے آئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے قزوین میں حاصل کی، اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کے تہران آئے جو کہ ایران کی راجدھانی ہے، اور تعلیم وہیں پر پوری مکمل کی انہوں نے۔ پھر وہاں سے عراق چلے گئے، جہاں کے شیعی مقدس جگہوں پر
علمی حوزات کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کی. علمی حوزات مطلب علمی تعلیم گاہیں، جو شیعوں کی تعلیم گاہیں ہیں ان کو علمی حوزات یا اتباعات شیعیہ کہتے ہیں. وہاں جا کر کے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں پوری دنیا سے شیعہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کے سارے مشائخ شیعہ تھے، مثلا آقا خان صادق، شیخ مرتضی وغیرہ. اسی طرح قاضی بشر، حافظ دراز اور حبیب اللہ قندھاری کا نام بھی آتا ہے، جو سب کے سب شیعہ عالم ہیں. اب اس کے بعد اس میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ پکے اثنا عشری شیعہ تھے. اثنا عشری شیعہ جو پکا رافضی ہوتا ہے، سنی مسلمانوں کا جو دشمن ہوتا ہے، صحابہ کرام کا جو دشمن ہوتا ہے، امہات المومنین کو جو گالیاں دیتا ہے، قرآن کو جو محرف مانتا ہے، اس پر موجودہ قرآن پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اثنا عشری شیعہ بولتے ہیں. جو 12 اماموں پر ایمان لاتے ہیں. ان کے یہاں نبوت کافی نہیں ہے، نبوت کے بعد 12 اماموں پر یہ ایمان لاتے ہیں. چنانچہ دکتور عبد المنعم محمد حسنین نے اپنی کتاب جمال الدین استابادی کے صفحہ نمبر 9 میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ موصوف جعفری مسلک کے اثنا عشری شیعہ تھے. اور ظاہر سی بات ہے جو اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں ان کو جعفری بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں. اور آپ کے ایرانی شیعہ ہونے پر بہت ساری قطعی دلیلیں موجود ہیں. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اس کتاب کے اندر. یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی ہے، کہتے ہیں کہ جب اس کا نصاب تیار کیا جا رہا تھا تو وہاں پر فقہ مقارن پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو اہل سنت جماعت کے اندر جو تمام فقہ پائے جاتے ہیں سب کو پڑھایا جاتا ہے مقارنہ کے طور پہ. اور اس کے اندر جو راجح بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے کتاب و سنت کے موافق جو بات ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور ایرانیوں نے سید مودودی اور بعض اخوانیوں کا استعمال کرتے ہوئے وہاں یہ میسج بھیجا کہ بھائی اگر ساتھ میں فقہ جعفری کو بھی ڈال دیا جائے تو کیا حرج ہے فقہ مقارن کے طور پر. اور باقاعدہ سید مودودی نے یہ مشورہ بھی دیا، وہاں پر لیٹر بھیجا کہ جیسے اسلام کے اندر 4 مسالک ہیں مشہور ہیں، فقہ حنبلی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، اسی طرح سے فقہ جعفری بھی ہے. اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. طلبہ مزید فقہ جعفری سے بھی آگاہ ہو جائیں گے. تو یہ کون کام کر رہا تھا؟ سید مودودی کر رہے تھے، اس لیے کہ عالم اسلام کے اندر اس وقت ان کی بھی شخصیت بہت نمایاں تھی. لیکن یہ کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ خمینی کے ایران کے لیے کر رہے تھے، فقہ جعفری کے لیے کام کر رہے تھے، اثنا عشری شیعوں کے لیے کام کر رہے تھے. اور یہ لوگ یعنی جماعت اسلامی والے اور اخوانی جماعت والے اسی خمینی کے اسی حکومت کو اور فقہ جعفری کو اور رافضیت زدہ حکومت کو آئیڈیل بنا کے پورے عالم اسلامی میں پیش کر رہے تھے. اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تمام عالم اسلام پر اسی طرح کی حکومت ہونی چاہیے، جہاں جہاں موجودہ حکومت قائم ہے سب طاغوتی حکومت ہے، سب کو گرا دینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی طرح سے حکومت پوری دنیا میں قائم کرنا چاہیے جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں جو سچ ہے کہ علامہ مودودی جو تھے وہ مرتے دم تک یہ خواہش کر کے چلے گئے کہ کاش پاکستان کے اندر بھی ویسی ہی حکومت قائم ہو جاتی جیسے ایران کے اندر ہے. بتائیے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ. انہوں نے جنرل ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جنہ جو کہ ایک شیعہ ایک رافضیہ عورت تھی، خواجہ شیعہ رافضیہ تھی، اس کو کھڑا کیا تھا، اس کے لیے کمپیننگ کر رہے تھے ووٹ دینے کے لیے، اور خود اس کو ووٹ انہوں نے دیا. ایک شیعہ عورت کو، ایک طرف تو شیعہ کو دوسری طرف عورت کو. تو یہ ہے حقیقت ان لوگوں کی.
کہ یہ لوگ حکومت اور سیادت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو عالم اسلام میں شیعوں کی کیا پوزیشن تھی؟ کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ موجودہ دور کے اندر جو شیعہ اس طرح سے غالب دکھائی دیتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے خطوں میں اور بہت سارے ممالک میں، یہ انہی جماعت اسلامیوں اور اخوانیوں کی دین ہے کہ ان لوگوں نے میڈیا کے اندر، ان لوگوں نے اکیڈمک ذریعے سے اور ان لوگوں نے اپنی جو ہے لٹریچروں اور کتابوں کے ذریعے سے پھیلایا ان کے بارے میں، ان کو گویا اسلامائز کر کے پیش کیا کہ یہ لوگ بڑے خیر خواہ ہیں، دین اسلام کے یہ لوگ محافظ ہیں، اس طرح بنا کے پیش کیا گیا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں گے جہاں جہاں اخوانی جماعت پائی جاتی ہے وہاں وہاں شیعی تنظیم پائی جاتی ہے، وہاں ان لوگوں نے گھسا دیا ہے شیعہ۔ لیکن جب شیعہ جہاں گھستے ہیں صرف دینی تنظیم نہیں بناتے ہیں، وہاں پر عسکری اور فوجی ملیشیا بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سب انہی جماعت اسلامیوں اور اخوانیوں کی دین ہے کہ جگہ جگہ پورے عرب ممالک سے لے کر کے افریقہ میں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں۔ انہوں نے پھیلا کے رکھ دیا ہے، پاروں پل یہ لوگ پھیلا دیے، یہ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح سے۔ اور پورے عالمی اسلام اس وقت ان کے جو ہے ان کے سازشوں سے پریشان ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جمال الدین افغانی کے بارے میں کہ دکتور عبد المنعم حسنین نے کیا کہا ہے۔ ان کے شیعہ رافضی فقہ جعفری مسلک پر ہونے کے لیے تمام دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور صرف ان کے شیعہ ہونے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بھی تاکید سے کہا ہے کہ موصوف اپنے ملک ایران اور مذہب شیعہ کے لیے سخت متعصب بھی تھے، لیکن سنی بن کے رہتے تھے۔ یعنی سخت متعصب تھے شیعہ ہونے میں اور رہتے تھے سنی بن کر کے۔ یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک شیعہ خادم بھی رکھتے تھے جس کا نام ابو تراب تھا، اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں بھی جاتے۔ یہ صفحہ نمبر 35 اور 36 کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ موصوف جس طرح اپنا لباس بدلتے رہتے تھے اسی طرح ان کی فکر میں بھی تلون مزاجی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ شیعیت کے ساتھ ساتھ بابیت یعنی ان پر بہائیت کا بھی الزام لگایا گیا، اور بہائیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، جسے انگریزوں نے 1843 میں برٹش کانفرنس کے موقع پر پیدا کیا تھا مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس کے لیے مرزا حسین علی مازندرانی کو کھڑا کیا تھا انگریزوں نے، جس نے اپنا لقب بعد میں بہاؤاللہ رکھا۔ اور عالم اسلامی میں اس باطل فکر کے پھیلنے میں یہودیت زدہ ماسونیت نے پورا ساتھ دیا، اور جمال الدین افغانی یہ پکے ماسونی تھے، اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ اس تعلق سے پوری تفصیل علی عبد الحلیم محمود کی کتاب جمال الدین افغانی کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مصطفیٰ غزال کی جو کتاب ہے دعوت و جمال الدین افغانی، ابراہیم ادبی کی کتاب ہے رشید رضا الامام المجاہد۔ ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کی معصومیت کو، ان کی شیعیت اور رافضیت کو دکھایا گیا ہے، ان کی بابیت اور بہائیت کو دکھایا گیا ہے۔ مصطفیٰ غزال اپنی کتاب کے صفحہ 80 پر تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی بابی تھے، ابو الہدا سیادی انہیں مازندرانی کہتے تھے کیونکہ وہ بابی تھے، کیونکہ ان کے اندر بابیت کے سارے افکار و عقائد پائے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ دکتور امارہ نے اپنی کتاب الاعمال الکاملہ، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے صفحہ 30 کے اندر یہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے محمد رشید رضا اپنی کتاب تاریخ الوسطاذ امام، اسے ان کے استاد محمد عبدہ مراد ہیں، اس کی پہلے جلد کے صفحہ نمبر 90 کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو المہدی سیادی نے شیخ رشید رضا کے پاس خط لکھا کہ آپ لوگ کیسے جمال الدین کا دفاع کرتے ہیں جبکہ سرکاری محکموں میں ثابت ہے کہ وہ مازندرانی ہیں۔ مازندرانی مطلب بابی، سخت متعصب شیعہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ دین سے ویسے ہی باہر ہیں جیسے تیرے کمان جو ہے یہ شکار سے باہر ہو جاتی ہے۔ موصوف کی بابیت پر یہ دلیل بھی دی جاتی ہے، بابیت یعنی ان کے بہائی ہونے پر،
کہ ایرانی شاہ ناصر الدین کا قاتل جو تھا وہ بابی تھا، جو کہ جمال الدین کا مقلد تھا، ان کا پیروکار تھا، ان کا معتقد تھا اور ان کے معتقدین میں سے تھا یہ۔ اور جس وقت حکومت بابیت سے جڑے لوگوں کو پکڑ رہی تھی ایران میں، اس وقت انہیں بھی پکڑا گیا تھا اور قاتل ہی کے ساتھ انہیں بھی جیل میں رکھا گیا تھا۔ 1268 ہجری میں جب ایرانی بادشاہ ناصر الدین کا قتل کیا گیا تو اس وقت قاتل نے یہ جملہ کہا تھا، یہ لو جمال الدین کے نام پہ، یعنی افغانی مراد ہے یہ۔ اور بہائیت کو ماسونیت ہی نے قائم کیا ہے۔ کس لیے قائم کیا تھا؟ اسی لیے اسے قائم کیا تھا کہ حلولی صوفیت اور وحدت الوجودی الہادی فکر نے سارے ادیان کو ایک دین بنا کر کے پیش کیا جائے۔ جتنے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کو ایک دین بنا کر کے پیش کر دیا جائے۔ اس کے تعلق سے اگر تفصیل دیکھنا ہے، محسن عبد الحمید کی کتاب حقیقت البابیہ والبہائیہ جا کر کے دیکھ لیں، پوری تفصیل مل جائے گی اس کے اندر کہ بابیت اور بہائیت کا مقصد کیا تھا، انگریزوں نے اسے کس لیے قائم کیا تھا اور کن کن لوگوں کے ذریعے سے عالمی اسلام میں اس کو پھیلایا گیا ہے۔ مصر میں جا کر جمال الدین افغانی نے یہی کیا تھا، وہاں پر لوگوں کو معصومیت کی طرف دعوت دی، سارے ادیان کو ایک دین بنا کر پیش کیا، جبکہ وہ پہلے سے ہی وحدت الوجود پر ایمان لاتے تھے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جو تصوف پر عقیدہ رکھتا ہے، محی الدین ابن عربی کو اپنا شیخ اکبر مانتا ہے، کوئی بھی ہو، وہ وحدت الوجود پر ایمان لاتا ہے۔ وحدت الوجود پر ایمان لانا یہ ان کے لیے ایک معمولی بات تھی، اس سے جو بڑی بات تھی وہ معصومیت پر ایمان لانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا جو وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ اور ایران میں بھی معصومیت کے پھیلانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، جو کہ بابیت کا مرکز تھا، کیونکہ مازندران وہیں پر ہے، وہیں سے پوری دنیا میں بلکہ عالمی اسلام کے اندر بابیت اور بہائیت کو پھیلایا گیا ہے معصومیوں کے ذریعے سے۔ محسن عبد الحمید نے اپنی کتاب حقیقت البابیہ والبہائیہ کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہے کہ بہائیت کے ذریعے یہودی معصومیت کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے اس تحریک میں ایرانی یہودیوں کو شامل کیا ہے۔ ایران میں زمانے سے یہودی رہتے ہیں اور آج بھی وہاں ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ دجال جو وہاں سے نکلے گا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاں سے دجال نکلے گا 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ 70,000 جو استعمال کیا گیا ہے حدیث کے اندر، یہ کثرت کے لیے ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے دجال کے ساتھ۔ لیکن المیہ یہ ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ انہی لوگوں میں سے، اخوانیوں اور تحریکیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث کو جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح کتابوں کے اندر ہے، اس کو مشہور نہ کر کے، اس کو پیش نہ کر کے ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جو موضوع من گھڑت ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدی یہ افغانستان سے نکلیں گے، یعنی جہاں سے دجال کو نکلنا تھا وہاں سے مہدی کو یہ لوگ نکال رہے ہیں، اور مہدی کو جہاں سے نکلنا تھا اور دجال کو جہاں سے نکلنا تھا، ان روایتوں کو یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو دجال والی جگہ کو یہ لوگ مہدی والی، امام مہدی والی جگہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ صحیح روایتوں میں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر مشہور ہے کہ امام مہدی کہاں سے نکلیں گے، مدینہ کے ہوں گے، وہ مدینہ میں ان کی پیدائش ہوگی اور وہ اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا ظہور ہوگا مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ ساری چیزیں مشہور ہیں، موجود ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ لوگ من گھڑت روایتوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ جائیے دیکھیے سوشل میڈیا پہ، خاص طور سے ڈاکٹر اسرار کے نام سے جو مشہور ہیں، بہت پیشین گوئی ایک سے ایک کرتے رہتے ہیں، عربوں کی تباہی پیش کرتے رہتے، ایرانیوں اور بہائیوں کے، خمینی نواز یہودیوں اور سیوں کے جو تعریف کرتے رہتے ہیں، وہاں سے امام مہدی کو نکالتے ہیں اور عربوں سے دجال کو نکالتے ہیں، ان کو دجالی حکومت بتاتے ہیں اور ان کی تباہی کے لیے ہمیشہ تقریریں کرتے رہتے۔ چلے گئے، اللہ ان کو معاف کرے۔
تو انہی کی تقریریں آج کل پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں. یعنی آپ جتنی باطل چیزیں پائیں گے، جو موضوع روایتیں ہوں گی، من گھڑت ہوں گی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی جو سچی چیزیں ہیں، جو اسلام کا جو سچا جو چہرہ ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں لانے والا کوئی نہیں ہے، یا اگر کوئی لاتا ہے تو اتنا مشہور نہیں ہوتا ہے. باطل چیزیں زیادہ، پروپیگنڈا والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. جمال الدین افغانی کے بارے میں آپ پڑھیں گے بغیر سر پیر کے، بغیر حوالے کے، تو دکھے گا، آپ دیکھیں گے ان کو ریفارمر بنا کے پیش کیا گیا ہے دور حاضر کا، زعماء الاصلاح فی العصر الحاضر. اس طرح سے کتابیں لکھی گئی کہ مطلب موجودہ دور کے جو بڑے بڑے ریفارمر تھے، مصلحین تھے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ان سب کو عصر حاضر میں مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے رہنما کے طور پر، ریفارمر اور مصلحین کے طور پر پیش کیا گیا ہے. لیکن اسلام کے بڑے رہنما، اس کے ریفارمر کیسے ہونا، ان کے عقیدے کیسے ہونا، ان کا عمل کیسے ہونا، ان کی تعلیم کیسی ہونی، کتاب و سنت سے ان کا واسطہ کیا ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. ایسے نہیں کہ ہم جس کو کہتے ہیں بہت بڑا ریفارمر ہے اس کو مان لیا جائے گا. تو آپ پڑھیے ان کے بارے میں، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، 10 کتابیں نہیں، 20 50 کتابیں ہم دکھا سکتے ہیں. جہاں وہ رہے ہیں، عربوں میں وہ اکثر رہے ہیں، ترکی میں رہے ہیں، مصر میں رہے ہیں، حجاز میں رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہندوستان میں رہے ہیں، اور یہ پیرس کے اندر رہے ہیں. وہاں سے بھی یہ عربی مجلہ نکالتے تھے. تو عربی میں انہوں نے کام کیا ہے، عربوں کے ساتھ یہ زیادہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے سب عربی میں انہوں نے کام کیا ہے. ظاہر سی بات ہے عربی میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ قابل اعتماد ہیں. جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ سب عربی کتابوں سے حوالہ دیا ہے. ان کے ساتھ جو رہے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کو بتایا ہے کہ ہمارے استاد کیسے تھے، یا ان کا زمانہ جنہوں نے پایا ہے، ان سے جن کا واسطہ پڑا ہے، ان لوگوں نے ان کے بارے میں حقائق لکھا ہے، اور انہی کی کتابوں کو معتبر مانا جائے گا. مصر میں جا کر انہوں نے، اب محسن عبد الحمید نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مصر میں جا کر انہوں نے ماسونیت کی دعوت دی، سارے ادیان کو ایک دین بنا کر کے پیش کیا، جبکہ وہ پہلے سے وحدت الوجود پر ایمان لاتے تھے. ایران میں بھی ماسونیت کے پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. محسن عبد الحمید نے اپنی کتاب حقیقت البابیہ والبہائیہ کے 102 نمبر صفحہ میں لکھا کہ بہائیت کے ذریعے یہودی ماسونیت کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے لیے استعمال کون ہو رہے تھے؟ یہی لوگ ہو رہے تھے. انہوں نے اس تحریک میں ایرانی یہودیوں کو شامل کیا، اس کے لیے بہائیت کو تیار کیا تاکہ وہ انسانیت کے نام پر ہمارے مقاصد کو پورا کرے. چنانچہ ارض فلسطین پر یہودی ریاست کے قیام کے لیے یہ تحریک سب سے آگے تھی، اور اس تحریک کا ساتھ اخوانیوں کے پیروں اور مرشدوں نے بھی دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جماعت میں ہر فکر و خیال کے لوگ شامل رہتے ہیں، چاہے وہ جہمی ہو، رافضی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو. اگر میں بتاؤں گا تو تعجب ہوگا کہ فلسطین کے اندر اس وقت جو سب سے نمایاں تنظیم ہے حرکت الفتح، محمود عباس جس کے صدر مانے جاتے ہیں، فلسطین کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں، ان کا تعلق اسی بہائیت سے بتایا جاتا ہے. اور یہ بھی تعجب ہوگا کہ بہائیوں کا جو مرکز ہے وہ فلسطین کے اندر ہے، عکا میں ہے. ان کا مرکز عکا کے اندر ہے، ادھر ہی یہ لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو بھی عبادت کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. اور وہاں بہت سارے بہائی ہیں. فلسطین کے لیے لڑنے والے سب سے آگے یہی تھے. وہاں جو بڑے بڑے رہنما ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، اسی تنظیم سے، اسی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اسی تنظیم اور اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. محمود عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایران سے وہ آئے ہیں، فلسطین کے اندر بعد بس گئے ہیں اور وہاں آ کر کے لیڈر بن گئے. آج وہی انہی لوگوں کا نام ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے کیا لڑیں گے؟ مسجد اقصیٰ کی ان کی فکر نہیں ہے، ان کی فکر ہے اپنے جیب کی، ان کی فکر ہے صرف یسوع کی، فلسطین یسوع کی فکر ہے ان کی. فلسطین یسوع کا جو قضیہ ہے اس کو یہ لوگ بھناتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں. آپ تقریریں ان کی سن لیجئے، مسجد اقصیٰ کا یہ کتنی بار نام لیتے ہیں. یا محمود عباس ہوں
یا کوئی بھی ہو کتنی بار یہ مسجد اقصی میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں یہ کتنی بار نام لیتے ہیں، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا ان کو کتنی محبت ہے۔ بھائی مسلمانوں کو جو محبت ہے فلسطین سے اور اسلام کے اندر جو اہمیت ہے فلسطین کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ بہرحال ہماری بات آگے جا رہی ہے، آگے ہم بتائیں گے ان کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کر کے دین اسلام کے خلاف کام کیا اور یہودیوں اور ماسونیوں نے ان کا کس طرح سے استعمال کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔